نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی گاؤں میں داخل ہونا چاہتے تھے تو اس میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، اور جب کسی شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین السبع وما اقلت ورب الریاح وما ازرت ورب الشیاطین وما ازلت انی اسالک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا۔ اے اللہ، اے ساتوں آسمانوں کے رب اور جن چیزوں پر انہوں نے سایہ کیا ہے، ساتوں زمینوں کے رب اور جن چیزوں کو انہوں نے اٹھایا ہے، اور ہواؤں کے رب اور جو کچھ انہوں نے اڑایا ہے، شیطانوں کے رب اور جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہے، بے شک میں تجھ سے اس بستی کی خیر اور جو اس میں ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر سے اور ان چیزوں کے شر سے جو اس میں ہے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے جہاں بھی جاتے تھے وہاں رحمت کا مرکز بن جایا کرتے تھے۔ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت اس کے بیچ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ پہلے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ کہا گیا ہے کہ یا اللہ تو ساتوں آسمانوں کا رب ہے، ٹھیک ہے جی، جن چیزوں پہ آپ نے سایہ کیا ہوا ہے، ساتوں زمینوں کے رب جن چیزوں پر کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، کہ زمینوں اور آسمان میں جو ہر چیز ہے اس کا حوالہ جو ہے اللہ رب العزت کو دیا ہے، کہ ہواؤں کے رب اور جو کچھ انہوں نے اٹھایا ہے، اور شیطانوں کے رب جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دعا کرتے تھے کہ جس شہر میں یا جس بستی میں جاتے تھے پھر اس کی ساری بستی کی بھلائی مانگ رہے ہیں کہ اس بستی کی خیر ہو، اور جو اس میں ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، کہ صرف بستی ہی نہیں بلکہ اس میں بسنے والے مکین اور جانور ہر طرح کی جو چیز ہے میں ان کی بھلائی کے لیے جو ہے یا اللہ تیرے سے سوال کرتا ہوں، پھر اس کے شر سے، ان چیزوں کے شر سے جو اس میں ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ خود سوچئے جب آپ کسی شہر یا گاؤں میں جائیں گے، جب اس طرح کی دعا وہاں پہ کریں گے تو پھر آپ کا وہاں جانا خیر و برکت اور عافیت کا سبب بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ نہ تو اس شہر اور بستی والوں کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کو یہ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی خوبصورت دعائیں ہمیں سکھائی ہیں کہ جن کو پڑھ کے ہم ہر وقت سلامتی اور امن کے ساتھ جو ہے وہ جی سکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی جو ہے اپنی زندگی کے بیچ میں اگر ڈیلی بیس کے اوپر بھی ایک انسان جو ہے صرف ایک دعا سیکھنے لگے تو انشاءاللہ اس میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، ہم بڑے ہی تھوڑے عرصے کے بیچ میں اپنی روٹین کے مطابق جو ہے بہت ساری دعائیں جو ہے وہ سیکھ جائیں گے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے سننے والے ہوں گے کہ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنی زیادہ دعائیں ہیں، کہ دیکھیے کہ گھر سے باہر نکلنے کی، پھر سواری پہ بیٹھنے کی، پھر بیٹھ کے پڑھنے کی دعا ہے، پھر اگر اس کو ٹھوکر لگ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہوئی ہیں، پھر جس شہر کے بیچ میں ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہماری منزل ہے وہاں پہ اترتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہوئی ہیں، یعنی کہ آپ سفر کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں تو آپ کا ہر لمحہ جو ہے وہ دعاؤں کے بیچ میں گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کر کے ہم لوگ جا رہے ہیں۔ کسی جگہ پہ ٹھہرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے دعا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خولہ بنت حکیم سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جو شخص کسی جگہ پر ٹھہرے اور پھر وہاں پہ اترے اور پھر یہ دعا پڑھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں تمام مخلوق کے شر سے اللہ کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے کوچ کر جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
اب دیکھیے اگر ذرا سوشل میڈیا کے اوپر نظر ماریں تو یہاں پہ جنات جادو وغیرہ کی کہانیاں جو ہیں وہ بڑی ملتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارا جو لوگ ہیں جنوں کے قابوؤں کے بیچ میں آئے ہوئے ہیں، ٹھیک، کسی کو کوئی پرابلم ہے تو یہی سمجھ رہا ہے کہ اس کو جن چمٹ گئے ہیں، تو ایسا ہوتا بھی ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ بغیر دواؤں کے جب پڑھتے ہوئے کہیں سے گزرتا ہے تو چونکہ جیسے انسان ایک مخلوقات ہے، ایسے ہی جنوں ان جو ہیں وہ بھی جن بھی جو ہیں وہ ایک مخلوقات ہیں، ان کی بھی جگہ جگہ جو ہیں وہ گھر وغیرہ جو ہیں بنے ہوئے ہیں، تو بعض دفعہ ہمیں تو نظر نہیں آتے لیکن کوئی ان کا نقصان ہو جائے تو پھر وہ بھی اس کا جو بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بتایا ہے کہ جب آپ کہیں بھی جاؤ تو پھر کیا ہے کہ یہ کلمے پڑھ لو تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، خواہ وہ انسانوں کے بیچ میں سے ہو یا جنوں کے بیچ میں سے ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ مستقل مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوائیں جو ہیں بتائی ہوئی ہیں ہمیں انہیں مسلسل جو ہے اپنی زندگی کا جو ہے وہ حصہ بنانا چاہیے۔ جب ہم مسلسل یہ دوائیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔